بگاڑا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اپنے بچوں کی بہت بڑی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ، کون آپ کے نام سے واقف نہیں ہے؟ پورا عالم جانتا ہے حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ کے نام سے۔ اگر لفظ شیخ الحدیث بولا جائے تو حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ کی طرف دھیان جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے میری اتنی سخت نگرانی فرمائی اور ایسی کڑی تربیت فرمائی کہ کوئی والد ایسی تربیت نہیں کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر بائی چانس ایک نماز میں میں کسی کے پاس کھڑا ہوا تھا، اچانک دوسری نماز میں بھی اسی کے پاس کھڑا ہو گیا، تو دوسری نماز کے فوراً بعد مجھے پتا بھی نہیں ہے، والد صاحب کی طرف سے بلاوا آ گیا اور بلا کر کے پوچھا، اچھا دوسری گاڑتا پھر رہا ہے، فلاں نماز میں بھی اسی کے پاس کھڑا ہوا تھا اور اب دوسری نماز میں بھی اسی کے پاس کھڑا ہے، دوستی کر رہا ہے۔ اتنی کڑی نگرانی۔ حضرت لکھتے ہیں کہ 17 سال تک میرے والد صاحب نے میری ایسی نگرانی کی کہ 17 سال تک حضرت اپنے رشتہ داروں کے یہاں بھی نہیں گئے، اپنے شیخ صاحب سے ملنے بھی نہیں گئے، مجھے چھوڑ کر کے کہیں نہیں گئے۔ سفر میں، حضر میں، مدرسے میں، گھر پر ہر وقت مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے اور بڑی بڑی نگرانی فرماتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ 17 سال کے ہو گئے تو پھر 17 سال کے بعد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب دامت رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ کے والد صاحب 17 سال کے بعد اپنے شیخ سے جو ہے رائے پور ملنے کے لیے گئے۔ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ جدائی ہوئی تو دل نہیں لگ رہا ہے، ایک دوستانہ تعلق ہو گیا تھا، ایک مربیانہ مشفقانہ تعلق ہو چکا تھا۔ اس لیے خط لکھا کہ ابو جان آپ کے بغیر دل نہیں لگ رہا ہے، جلدی سے آ جائیے۔ تو والد صاحب خط لکھتے ہیں کہ بیٹا اب میں آپ کی طرف سے بے فکر ہوں، اب مجھے آپ کی طرف سے کوئی فکر نہیں ہے، اب آپ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب آپ وہاں سے مصلح تو بنیں گے، بگڑیں گے نہیں۔ 17 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، اگر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے کرنے دو، جب بڑا ہو جائے گا سنور جائے گا۔ یہ ہماری بھول ہے۔ میرے عزیزو اگر ہم تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں، اور خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں کو مخاطب کروں گا کہ ہمارا نوجوان اپنی جوانی کو بڑی لاابالی میں گزارتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو بہت تھوڑی سی عمر ہے، ابھی عمر بڑھے گی تو پھر میں اچھے کام کر لوں گا، نیک کام کر لوں گا، ابھی تو مجھے موج مستی کرنی ہے، ابھی تو مجھے اپنی زندگی کے مزے لینے ہیں۔ وہ یہ سمجھ کر کے ہر جائز و ناجائز کام کرتا رہتا ہے، یہ اس کی بھول ہے۔ میرے عزیزو اگر ہم تاریخ اسلامی پر نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہماری تاریخ میں چھوٹے چھوٹے نوجوانوں نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ تاریخ میں وہ سنہرے حروف سے لکھے ہوئے ہیں۔ محمد بن قاسم کون آپ کے نام سے واقف نہیں ہے؟ 17 سال کے تھے جب آپ نے سندھ کا علاقہ فتح کیا اور وہاں عدل و انصاف کا وہ نمونہ قائم کیا کہ آج بھی اس علاقے میں آپ کی مورتی کو پوجا جاتا ہے اور آپ کو دیوتا مانا جاتا ہے۔ کیا عمر ہوتی ہے 17 سال کی؟ اسی طریقے سے آپ فاتحہ اندلس کو دیکھیے، فاتحہ اسپین کو دیکھیے، 20-22 سال کی عمر ہے اور ایک علاقے کو فتح کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابرین تھے کہ جنہوں نے نوجوانی میں ہی یہ کارنامے انجام دیے۔ آج ہمارا نوجوان مستی میں پڑا ہوا ہے، اور مستی کیا یہ کہہ لیجئے کہ جتنی خرافات ہو سکتی ہے، جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں، آج کے ہمارے اس نوجوان میں پائی جا رہی ہیں۔ سب سے بڑی برائی آج ہمارے اس نوجوان میں اور ہمارے معاشرے میں نشے کی لت ہے کہ جس محلے میں دیکھو، جس بستی میں دیکھو، نشہ خوروں کی اور نشہ کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ یہ آخر ہمارے معاشرے کو ہو کیا گیا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارا نوجوان طبقہ نشے کا عادی بن رہا ہے، نشے کی لت نے اس کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے۔ اس کا آخر کون اس کا ذمہ دار ہے؟ میرے عزیزو اگر وہ نوجوان اپنی مستی میں بہک گیا ہے تو جہاں وہ نوجوان اس کا ذمہ دار ہے
وہیں اس کے بڑے، اس کا باپ، اس کے دادا، اس کا بڑا بھائی، وہ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ یہ تربیت بچپن کی حالت میں ہوتی ہے، بڑے ہونے کی حالت میں تربیت نہیں ہوتی ہے۔ جب وہ بچہ تھا تو ہم نے اس کی سنگت پر، اس کی دوستیوں کے اوپر، اس کے دوستوں کے اوپر کڑی نگاہ کیوں نہیں رکھی کہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، کہاں آ جا رہا ہے، کہاں اس کے سنگت کا کیسی ہے، یہ کن دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارے بچہ ہے، کھیلنے گیا ہوا ہے، رات کے 9 بج گئے ہیں، 10 بج گئے ہیں، بچہ گھر نہیں آیا ہے، ہم آپ مودے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ارے بچہ ہے، کھیلنے گیا ہوگا، کیا ہو گیا وہ تھوڑی دیر باہر رہ لیا۔ لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ باہر کی فضا، گھر سے باہر رکھتے ہی، قدم رکھتے ہی جو باہر کی فضا ہوتی ہے وہ بڑی کتنی زہر آلود اور کتنی سمیت بھری ہوئی ہے۔ مجھے الحمدللہ فخر ہے اس بات کے اوپر کہ اس زمانے میں یہ آپ کا انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، نشے کی لت نہیں تھی، اس کے باوجود ہمارے دادا جان تھے کہ کبھی انہوں نے ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ کہتے تھے کہ کھیلنا ہے گھر کے اندر کھیلو، گھر سے باہر نہیں کھیلیں گے، گھر سے باہر کی فضا بڑی مسموم ہے، بڑی زہر آلود ہے، گھر سے باہر جاؤ گے تو غلط عادات اور غلط اخلاق اپناؤ گے، اس لیے کبھی باہر کھیلنے نہیں دیا۔ ایسی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ اگر ہمارے گھر سے مدرسے کا جو وقفہ تھا، مدرسے کا جو دورانیہ تھا وہ تقریباً 15 منٹ کا تھا، اگر ہمیں 15 سے 20 منٹ 25 منٹ ہو گئی تو دروازے پر ہمارے دادا ہمیں بیٹھے ہوئے ملتے تھے بڑی سی چمچ لے کر کے، اور سب سے پہلے ہماری دھنائی ہوتی تھی اور پھر کہتے تھے کہ 10 منٹ زائد کہاں لگی ہے۔ ایسی کڑی نگرانی ہوتی تھی۔ جب ایسی کڑی نگرانی ہوتی ہے تو پھر بچے کے اندر اچھے اخلاق آتے ہیں، اچھی عادات آتی ہیں۔ جب اس کو پتا ہے کہ اس پر کوئی نگراں ہے، کوئی اس کو دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، کوئی اس کی باز پرس کرنے والا ہے، کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے کبھی، تو پھر وہ اگر غلط قدم بھی رکھے گا تو 10 مرتبہ سوچے گا۔ آج ہم اپنے بچوں کو صرف یہ سمجھ کر کے کہ یہ بچہ ہے، بڑا ہو جائے گا سمجھ جائے گا، لیکن کہ اب کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت، جب بڑا ہو جاتا ہے اور بری عادتیں اپنا لیتا ہے، نشے کا عادی ہو جاتا ہے، پھر ہم سر پیٹتے رہ جاتے ہیں کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، ہماری آنکھوں ہی آنکھوں میں، ہماری نگاہی نگاہ میں ہمارا بچہ خراب ہو گیا اور ہمیں پتہ تک نہیں لگا۔ اب بتائیے اگر ہم اس نوجوان کو کہ جو نشے کا عادی ہو گیا ہے، اگر ہم اس کو کوئی بات بتلاتے بھی ہیں، کچھ سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو اب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے۔